بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق سورۃ فاتحہ کا مختصر ترجمہ عربی لغت کے حوالے سے جو ہم نے شروع کیا ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے اور قرآن مقدس کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قرآن مقدس کی آیت سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین، اس پوری آیت مبارکہ میں جہاں تک فعل کا تعلق ہے وہ ایک ہے انعمتا۔ ہم نے ماضی میں حاضر کے صیغوں میں یہ بات پڑھی تھی، کتبتا، کتبتما، کتبتم، تو کتبتا واحد مذکر حاضر، تو انعمتا واحد مذکر حاضر، تو گویا انعمتا کا معنی ہوگا تو نے انعام کیا۔ تو اس حوالے سے فعل صرف اس آیت مبارکہ میں انعمتا ہے، اور باقی جو اس آیت کا پہلا لفظ ہے صراط، وہ اسم ہے، اور اسم موصول سے پہلے جو بھی اسم ہوتا ہے جیسے صراط الذین، یہ ہمیشہ اسم ہوا کرتے ہیں عربی گرامر کے مطابق، تو اس کا معنی ہے راستہ۔ الذین اسم موصول ہے، ہم نے اسم موصول کے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اسم موصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جو یا چیز وغیرہ وغیرہ، اور یہ الذین جمع ہے اسم موصول کا، جیسے الذی، اللذانی، اللذینی، الذین ہم نے پڑھا تھا۔ انعمتا ماضی واحد مذکر حاضر، کتبتا کی طرح آپ نے انعام فرمایا۔ علیہم، سامعین، علی حرف جار ہے جس کا معنی ہے پر، اور ہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جیسے ہوا، ہما، ہم، ان پر، تو علیہم کا مطلب یہ ہے کہ ان پر۔ اور غیر المغضوب، غیر اسم ہے جس کا معنی ہے نہیں، المغضوب اسم ہے چونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے کہ جن پر اللہ تعالی غصے ہوئے، اور علیہم پھر آ گیا ہے، اس کی تحقیق ہم نے پڑھ لی ہے۔ ولا الضالین، واو حرف عاطفہ بمعنی اور لا حرف نفی ہے، ہم نے ما اور لا حرف نفی پڑھے تھے جس کا معنی ہے نہیں۔ الضالین، یہ شروع میں الف لام آ گیا ہے تو اسم ہے، تو گمراہ ہوئے۔ تو اس پوری آیت مبارکہ میں ایک فعل اور کچھ اسماء اور کچھ حروف۔ اب لفظی ترجمہ ہم نے صراط الذین سے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، الذین انعمتا، انعمتا جن پر آپ نے انعام فرمایا، علیہم کا مطلب ان پر، یعنی جن پر انعمتا آپ نے انعام فرمایا۔ اے اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما۔ ہم نے یہ دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، آگے اللہ پاک نے فرمایا یوں دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ دوسرا فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب کا مطلب جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، اور ظالین کا مطلب جو گمراہ ہوئے۔ تو گویا اللہ پاک نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ دعا اس انداز سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما،
اور سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ جن پر آپ کا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا۔ تو سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پوری آیت مبارکہ میں کوئی فعل نہیں ہے، الرحمن الرحیم کوئی فعل نہیں ہے، مالک یوم الدین کوئی فعل نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نعبد اور نستعین یہ نکتبو کی طرح جمع متکلم کے الفاظ ہیں، اور جن کا معنی ہم نے نکتبو کا پڑھا تھا، لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ یہاں نعبد کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین کا ترجمہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور باقی ایا ہم نے پہلے دن پڑھا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے ہی، کاف کا معنی تیرا یا تیری، گویا ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ رب العزت مزید ہمارے دلوں کو قرآن مقدس کی تشریح کے لیے انشاءاللہ وہ کھول دیں گے۔ اور سامعین، جس طرح ہم نے ہر سبق کے آخر میں کچھ عربی الفاظ جن کا استعمال قرآن مقدس میں ہوتا ہے، ہم نے اس کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو آج جو الفاظ ہیں ہمارے پاس ان کا تعلق انسانی جسم کے اعضاء کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر ہم زبان جو بولتے ہیں، عربی زبان میں اس کو لسان کہتے ہیں، لسان، لسان کا معنی زبان، اور قلب کا معنی دل، کبدن یہ جگر، اذن کان، فمن منہ، عنق گردن، رقبتن یہ بھی گردن کا معنی دیتا ہے، صدر سینہ، بطن پیٹ، ابتن یہ حدیث میں بھی آتا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے بغل، کتفن کندھا، جنبن پہلو، قفا گدی، ضرسن داڑھ جیسے دانت وغیرہ، تو مخن مغز جیسے الدعاء مخ العبادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، مخن، لحیتن داڑھی، شاربن مونچھ، مرفقن کہنی، یدن ہاتھ، اصبعن انگلی، ظہرن پیٹھ، صاعدن کلائی، عظمن ہڈی، جلدن کھال، دمن خون، رکبتن گھٹنا، فخذن ران، رجلن پاؤں، ساقن پنڈلی، اور اسی طرح سامعین ایک لفظ ہوتا ہے راحتن ہتھیلی۔ تو جہاں ہم آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کچھ ان الفاظ کو بھی دیکھ لیا کریں گے، ان کی برکت سے مزید انشاءاللہ ہمیں ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔